بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں بچوں کا پسندیدہ اردو میگزین نونہال۔ یہ ہمدرد فاؤنڈیشن نے پبلش کیا ہے۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈز کی پیشکش ہے۔ ہمدرد نونہال، مئی 2021۔ بیاد شہید حکیم محمد سعید۔ ہمدرد پاکستان کا ہر دل عزیز ماہنامہ رسالہ، جلد نمبر 69، شمارہ نمبر 5، رمضان المبارک، شوال المکرم 1442 ہجری۔ آپ آواز سن رہے ہیں اسما کی۔ پہلی بات، سلیم فرخی۔ السلام علیکم نونہالو۔ مئی 2021 کا یہ شمارہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی پسند کے مطابق ہے یا نہیں، آپ ہی اس کی اچھائی برائی سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری کوششوں کو سراہتے ہی ہیں۔ اگر اس میں کوئی خامی یا کمی محسوس کرتے ہوں تو بے کھٹ کے ہماری توجہ دلائیں۔ اب ہمیں آپ سے جو شکایت ہے وہ یہ کہ کچھ نونہال تحریر بھیجتے ہیں تو اپنا نام پتہ لکھنا بھول جاتے ہیں۔ بعض نونہال پتہ غلط انداز سے یا ادھورا لکھتے ہیں۔ پتہ لکھنے کا درست طریقہ یہ ہے: نمبر 1، پہلے اپنا نام، اگر کسی کی معرفت ہے تو اپنے نام کے نیچے اس کا نام لکھیے۔ نمبر 2، پھر مکان، دکان یا فلیٹ نمبر وغیرہ، اگر آپ فلور پر رہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، بلاک، اسٹریٹ، سیکٹر، ایریا یا گاؤں وغیرہ۔ نمبر 4، نزدیک، اگر کوئی معروف عمارت، سڑک یا کوئی ادارہ ہو تو وہ لکھیں۔ نمبر 5، شہر کا نام، تعلقہ، تحصیل، ضلع، صوبہ۔ نمبر 6، ہر علاقے کا ایک پوسٹ کوڈ ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کا پوسٹ کوڈ نمبر آپ اپنے ڈاک خانے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ پوسٹ کوڈ نمبر لکھ دیجئے۔ ای میل سے تحریر بھیجنے والے نونہال اپنا ڈاک کا پتہ اور رابطہ نمبر نہیں لکھتے۔ کئی نونہال لفافہ بند کرنے کے لیے اس طرح گم لگاتے ہیں کہ اندر رکھا ہوا کاغذ بھی بری طرح چپک جاتا ہے اور نکالنے کے دوران پھٹ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ایک خوشخبری بھی سنیے۔ جولائی 2021 کا شمارہ خاص نمبر ہے جو انشاءاللہ آپ کی توقع سے بڑھ کر ہوگا۔ عید الفطر بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ کراچی کے ایک نونہال ریان طارق نے ہم سے ایک سوال بھی پوچھا ہے کہ نوری سال کا کیا مطلب ہے۔ نوری سال دراصل طویل فاصلے کی اکائی ہے۔ نوری کا لفظ نور سے بنا ہے، یعنی روشنی، لیکن اس کے ساتھ جو سال کا لفظ ہے اس سے بچوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اس کا تعلق وقت سے ہے، جبکہ اس سے فاصلے کی پیمائش ہوتی ہے۔ نوری سال کا مطلب ہے وہ فاصلہ جو روشنی اپنی رفتار سے ایک سال میں طے کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس رفتار سے روشنی ایک سال میں 58 کھرب 78 ارب 49 کروڑ 97 لاکھ 72 ہزار میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یہ ایک نوری سال کا فاصلہ کہلاتا ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ نونہالوں کے دوست اور ہمدرد شہید حکیم محمد سعید کی یاد رہنے والی باتیں۔ انسان کو اس کا حق نہ ملے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آج کل تو حقوق کی بات بہت ہی ہونے لگی ہے۔ حقوق نہ ملنے کی شکایت عام ہے۔ ہر طبقہ اور ہر جماعت حقوق کی بات کرتی ہے۔ ہر لیڈر عوام کو حقوق دلوانا چاہتا ہے، لیکن خود دوسروں کے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بات کسی خاص گروہ میں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق تو مل جائیں لیکن اس کو کسی کا حق نہ دینا پڑے۔ مثلا ایک مزدور یہ چاہتا ہے کہ اس کو معاوضہ تو بہت اچھا ملے، لیکن اس کے بدلے میں وہ کام دل لگا کر اور محنت سے نہ کرے۔ اسی طرح مزدور سے کام لینے والا چاہتا ہے کہ مزدور کام تو محنت سے کرے لیکن اس کو اجرت کم دینی پڑے، یعنی مزدور کا حق خوشی سے دینا نہیں چاہتا۔ اس مثال سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ مزدور کا حق یعنی اس کی مزدوری دینا کام کرانے والے کا فرض ہے۔ جب تک مالک اپنا فرض ادا نہیں کرے گا، مزدور کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ اسی طرح مالک کا حق یہ ہے کہ اس کا کام اچھی طرح کیا جائے، یہ مزدور کا فرض ہے۔
جب تک مزدور اپنا فرض ادا نہیں کرے گا مالک کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہر معاملے میں ہے، کسی کا حق کسی کا فرض۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا فرض ایمانداری اور خلوص سے ادا کرنے لگے تو ہر ایک کو اس کا حق ملنے لگے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا حق مانگنے اور حق نہ ملنے کی شکایت کرنے کے بجائے اپنا فرض ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اپنا فرض ادا کرو، دوسروں کا حق ان کو دو، دوسرے اپنا فرض ادا کریں گے اور تمہارا حق تمہیں دیں گے، کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی۔ پڑوسی، سلیم فرخی۔ ہر اچھا شہری دوسروں کے حقوق ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پڑوسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے اور وہ کوئی نقصان پہنچا دے پھر بھی اس سے بدلہ نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ہمسایہ بہت فسادی ہے، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اس کی شرارتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر کا سامان نکال کر گلی میں راستے کے کنارے پر رکھ دو۔ وہ آدمی گھر گیا، سامان باہر گلی میں نکال کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب جو بھی وہاں سے گزرتا اس سے ضرور پوچھتا، کیا بات ہو گئی ہے جو سامان گھر سے نکالا ہوا ہے؟ کوئی راہ گزر خیریت پوچھتا، گھر میں کیا آفت آئی ہے جو اس طرح پریشان بیٹھے ہو؟ وہ سب کو یہی جواب دیتا، میں اپنے پڑوسی سے عاجز ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تھی تو انہوں نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سن کر لوگوں کو پڑوسی کے ظلم کا پتہ چلنے لگا اور وہ سب پڑوسی کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ اس پڑوسی پر لعنت فرمائے، اے اللہ اس پڑوسی کو رسوا کر، اللہ پڑوسی کے ظلم سے سب کو بچائے۔ پڑوسی کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھاگا بھاگا وہاں آیا اور اس آدمی سے معافی مانگی اور کہا، گھر میں واپس جاؤ، اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی تنگ نہ کروں گا۔ اس آدمی نے پڑوسی کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد دونوں پڑوسی سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ پاکستان کی طلسماتی جھیلیں، فہمینہ ارشد۔ سلمان چچا کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں زوردار بحث چل رہی تھی۔ عالیہ، انجم اور سعدی ایک طرف جبکہ دوسری جانب احمد اکیلا ہی تھا۔ احمد کا کہنا ہے کہ جھیل سیف الملوک پر رات کے وقت پریاں اترتی ہیں، باقی تینوں اس بات کی مخالفت کر رہے تھے۔ سلمان چچا کو وہاں دیکھ کر احمد لپک کر ان کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، چچا جان آپ بتائیے نا، آپ نے تو تقریباً پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں نا، یہ بات سچ ہے نا؟ یہ بات سن کر سلمان چچا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش ہونے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ بچوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات سچ ہے یا سنی سنائی، لیکن پاکستان کے بہت سے مشہور تفریحی مقامات، خاص طور پر کچھ جھیلوں سے کچھ طلسماتی دیو مالائی کہانیاں منسوب ہیں جو کئی سو سالوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ یہ کہیں لکھی نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ سلمان چچا نے اطمینان سے اپنی بات ختم کی۔ بچے جو خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے، اب ہر ایک کے ذہن میں سوال تھے۔ سعدی نے سوال کیا، وہ کہانیاں ہم کہاں سے سن سکتے ہیں؟ ارے بھائی کہاں سے کا کیا مطلب؟ میں سناتا ہوں ابھی اور اسی وقت، چچا نے جواب دیا۔ بچے خاموشی سے بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگے۔ جھیل سیف الملوک۔ بچوں، آج میں تمہیں ایسی جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں۔ سب سے پہلا نام جھیل سیف الملوک کا ہے۔ یہ ناران کی وادی کاغان میں ملکہ پربت کے دامن میں واقع ایک انتہائی خوبصورت جھیل ہے جسے لوگ زمین پر جنت کا نام دیتے ہیں۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس جھیل سے متعلق پراسرار کہانیاں بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ وہاں کے ایک مقامی شخص نے مجھے بتایا کہ ہر ماہ چاند کی 14 تاریخ کو رات میں پریاں جھیل پر اترتی ہیں۔ ایک مشہور صوفی شاعر میاں محمد بخش نے بھی اس جھیل سے منسوب ایک داستان اپنی کتاب میں لکھی ہے
جس میں فارس کے شہزادے اور پریوں کی شہزادی کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر مصنف احمد حسین مجاہد نے بھی سیف الملوک کی کہانی لکھی ہے، جو ایک شہزادے اور شہزادی کے بارے میں ہے۔ جھیل کے کنارے ایک گھر بھی موجود ہے۔ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شہزادہ سیف اور پری شہزادی بدر ایک دیو سے بچنے کے لیے وہاں چھپ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں آج بھی اس گھر میں موبائل فون اور ٹارچ کام نہیں کرتے، اور یہ وہ معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ادھر کہانی ختم ہوئی اور ادھر بچوں نے ایک گہری سانس لی، یعنی سبھی کہانی میں گم تھے۔ میں اس گھر کو دیکھنے ضرور جاؤں گی، انجم کی پھنسی پھنسی آواز آئی۔ باقی بچوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور احمد نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ چچا جان بھی ہنسنے لگے۔ ہاں بھائی، احمد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ آنسو جھیل۔ بچوں، اسی طرح کی ایک اور کہانی آنسو جھیل کے بارے میں ہے۔ لو بھلا، یہ کیا نام ہوا؟ آنسو؟ کس کا آنسو؟ سعدی ہنسنے لگا۔ ہاں بھائی، یہی نام ہے، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بالکل ایک آنسو کے قطرے کی مانند دکھائی دیتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس جھیل کے ساتھ بھی وہی کہانی وابستہ ہے جو جھیل سیف الملوک سے جڑی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جھیل دراصل کہانی میں موجود دیو کے آنسوؤں کے باعث وجود میں آئی۔ لیکن کیوں چچا جان؟ وہ دیو کیوں روتا تھا؟ انجم نے بہت افسوس سے کہا۔ بھئی، کہا جاتا ہے کہ شہزادی بدر اور شہزادہ سیف کی شادی ہو گئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی تھی، جس کا دیو کو بہت غم تھا، اور اسی غم میں وہ روتا رہتا تھا۔ اس جھیل کو 1993 میں ایک پاکستانی پائلٹ نے دریافت کیا تھا، اور یہ بھی وادی کاغان میں ہی ہے، اور جھیل سیف الملوک سے زیادہ دور نہیں۔ کچھ اور جھیلوں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں کیا؟ سعدی دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، اور بھی بہت کچھ ہے، چچا جان نے کہا۔ ست پارا یا صد پارا جھیل۔ ہاں تو سنو، چچا جان نے بتانا شروع کیا۔ یہ بات ہے ست پارا جھیل کی، اسے صد پارا جھیل بھی کہتے ہیں۔ ست پارا کا مطلب ہے 7 ندیوں کا پانی، اور اس کا دوسرا نام صد پارا بلتی زبان کا ہے، جس کے معنی ہے 7 دروازے۔ اس نام کا تعلق دراصل ایک کہانی سے ہے۔ کہتے ہیں جس جگہ یہ جھیل واقع ہے وہاں صدیوں پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس گاؤں میں کوئی بزرگ فقیر کے بھیس میں لوگوں کو آزمانے کے لیے آئے۔ انہوں نے بستی والوں سے کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ پورے گاؤں میں سے کسی نے ان کی مدد نہ کی سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ گاؤں کے لوگوں کے رویے سے بزرگ ناراض ہو گئے اور ان کو بد دعا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کی کہ اس بوڑھی عورت کو کوئی نقصان نہ پہنچے جس نے ان کی مدد کی تھی۔ دعا قبول ہوئی اور راتوں رات پورا گاؤں الٹ گیا اور اس کی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی ایک بہت بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ بس جس جگہ نیک دل اور بوڑھی عورت کا گھر تھا اس کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ یوں یہ جزیرہ آج بھی سلامت ہے اور لوگوں کو اس نیک دل عورت اور اس کی یاد دلاتا ہے۔ چچا جان، آج تو واقعی مزہ آ گیا، یہ سب کہانیاں میں نے کبھی نہیں سنی تھیں، سعدی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور باقی بچوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بچوں، واقعی آج تو مجھے بھی بہت مزہ آ گیا، ایسا لگا میں دوبارہ ان جگہوں پر چلا گیا ہوں۔ کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں اور بھی کہانیاں سنانا چاہتا ہوں۔ منچھر جھیل۔ صوبہ سندھ میں واقع مشہور منچھر جھیل، جسے کلری جھیل بھی کہا جاتا ہے، اس سے شہزادہ جام تماچی اور مچھیرن نوری کی داستان وابستہ ہے۔ نوری کا مزار منچھر جھیل کے بیچ میں واقع ہے، جسے دیکھنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں وہاں جاتے ہیں۔ اس داستان کا ذکر سندھ کے مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کتاب شاہ جو رسالوں میں بھی موجود ہے۔ منگھو پیر کے مگرمچھ۔ کراچی کے ایک نواحی علاقے منگھو پیر، جس کا پرانا نام مگر پیر ہے، اپنے مگرمچھوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں گرم پانی کے چشمے ہیں جس کے پانی میں شفا یابی کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی چشموں کے آس پاس بہت سارے مگرمچھ بھی دھوپ سیکنے نظر آتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان مگرمچھوں کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دراصل یہ مگرمچھ منگھو
پیر کے سر کی جوئیں ہیں۔ ایک دن پیر منگھو نے غصے میں اپنا پیر زور سے زمین پر مارا تو یہ ساری جوئیں نیچے گر گئیں، اور آج ہم انہیں مگر مچھوں کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ان مگر مچھوں کے لیے یہاں ایک خصوصی تہوار بھی منایا جاتا ہے جسے مگر مان کہتے ہیں۔ کیا واقعی جوئیں مگر مچھ بن جاتی ہیں؟ عالیہ نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور یہ سب سنتے ہی سب بے ساختہ ہنسنے لگے۔ سونے سے لکھنے کے قابل، زندگی آموز روشن اقوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز روزے سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے میں صلح کرا دینا افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر شے کا ایک حسن ہے، نیکی کا حسن یہ ہے کہ اسے فوراً کیا جائے۔ ابو نصر فارابی۔ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو صحت مند اور خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ افلاطون۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ روز ویلٹ۔ زیادہ سوچنے والا زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ ملٹن۔ پرانا تجربہ نئی تعمیر کی بنیاد ہوتا ہے۔ بی اماں۔ سلیم فرخی۔ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں مردوں کے ساتھ بے شمار خواتین بھی سرگرم تھیں۔ ان میں ایک عبادی بانو بیگم بھی تھیں۔ وہ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ ان کے دادا پردادا مغل دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی۔ ان کے خاندان کے بیشتر مردوں کو انگریزوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ کچھ کو پھانسی چڑھا دیا گیا کیونکہ وہ بہادر شاہ ظفر کی فوج میں تھے اور انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ ان کے والد کسی طرح بچتے ہوئے اہل خانہ کے ساتھ رامپور پہنچ گئے۔ ان کی شادی رامپور کے ایک سرکاری افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ وہ 5 بیٹوں اور ایک بیٹی کی ماں تھیں۔ رامپور میں چیچک کی وبا پھیلی تو اگست 1880 میں ان کے شوہر اس وبا کا شکار ہو گئے اور وہ صرف 28 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا۔ اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا ان کا خواب تھا۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ سب سے بڑا بیٹا ذوالفقار علی انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسکول میں داخل کرانا چاہا تو ان کے دیور، جو ان کی مالی مدد کر رہے تھے، کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک ہی انگریز بہت ہے، کیونکہ اس زمانے میں انگریزی تعلیم کی مخالفت کی جاتی تھی۔ تب انہوں نے اپنا بچا کھچا زیور بیچ کر شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ ان کے بچے انہیں بوا کہتے تھے، جبکہ پوتے پوتیاں ان کو بی اماں کہتے تھے۔ بعد میں وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئیں۔ قوم نے انہیں ام احرار کے خطاب سے بھی نوازا۔ تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ ان کے 2 بیٹے شوکت علی اور محمد علی جوہر ملک بھر میں علی برادران کے نام سے شہرت پا چکے تھے۔ اس وقت بی اماں کی عمر 80 سال تھی، مگر ان کا حوصلہ جوان تھا۔ 1913 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے بیٹے محمد علی جوہر کی نمائندگی کی، جو اس وقت جیل میں تھے۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے مردانہ جلسے میں خطاب کیا۔ علی برادران جیل میں تھے، تب علالت کے باوجود وہ بستر سے مردانہ وار اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کر کے تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ اسی سفر کے دوران کسی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کے دونوں بیٹے بغاوت کا الزام قبول کر کے معافی مانگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بی اماں اسے سچ سمجھی اور جوش میں آ گئیں۔ بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا کہ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ خطاب کے دوران کہا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک یعنی برطانیہ کا جھنڈا اترے اور مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے۔ بی اماں 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ 14 اگست 1990 کو حکومت پاکستان نے ان کے اعزاز میں آزادی کی علم بردار کے عنوان سے یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ نظم عید مناؤ، حکیم خان حکیم۔
रूठे हुओं को आज मनाओ, बुग़्ज़ और हसद को दिल से मिटाओ। एक दूजे को गले लगाओ, लब पर कोई शिकवा ना लाओ। ईद का दिन है, ईद मनाओ। रंग बिरंगे कपड़ों वाले खूब सजे हैं बच्चे वाले, बिखरे हुए हैं हर सू उजाले। आज किसी का दिल ना दुखाओ, ईद का दिन है, ईद मनाओ। ईद खुशी का नाम है बच्चों, उल्फत का पैगाम है बच्चों। रब का एक इनाम है बच्चों, मोहताजों को खाना खिलाओ। ईद का दिन है, ईद मनाओ। हानिया मिन्हास। हानिया मिन्हास टेनिस की एक उभरती हुई पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 3 साल की उम्र में टेनिस खेलने की इब्तिदा की और जल्द ही इस खेल पर उबूर हासिल कर लिया। हानिया का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। वो पूरी दुनिया में बेहतरीन टेनिस खेल का मुजाहरा करके पाकिस्तान के लिए पहला ग्रैंड स्लैम एजाज़ जीतना चाहती हैं। हानिया का पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल है। 8 साल की उम्र में ही हानिया कई मुकाबले जीत चुकी हैं। उसमें 2019 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर 14 चैम्पियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। फिर दुबई में क्लार्क फ्रांसिस अंडर 10 में भी शामिल हुई। हालिया पंजाब जूनियर चैम्पियनशिप में हानिया मिन्हास ने अंडर 14 के फाइनल में भी अपनी बर्तरी कायम रखी। हानिया मिन्हास उन नौजवान पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल है जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की जद्दोजहद करते हैं। गाड़ी और बिजली। क्या आपने बिजली से चलने वाली गाड़ी देखी है? हाँ, ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ये हकीकत है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2030 तक पूरी दुनिया में तकरीबन 125 मिलियन गाड़ियाँ बिजली का इस्तेमाल करेंगी। आइए इस हैरत अंगेज़ गाड़ी के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें। इब्तिदा 1960 के आखिर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने गाड़ी बनाने वालों को मजबूर कर दिया कि वो उसका हल तलाश करें। जनरल मोटर्स ने एक जदीद किस्म की गाड़ी की ईजाद की जो पेट्रोल के बगैर चल सकती थी। उस गाड़ी ने दुनिया में तहलका मचा दिया। 1996 में ये पहली गाड़ी थी जो बिजली से चलने में कामयाब हो गई। इस गाड़ी के बाद बिजली से चलने वाली गाड़ियों में इजाफा होता गया और आज दुनिया में तकरीबन 8.4 मिलियन गाड़ियां बिजली से चलती हैं। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां बिजली की गाड़ियां चलाने की तजवीज़ है। ये बताना मुश्किल है कि बिजली की गाड़ियां कितनी जल्दी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को पीछे छोड़ देंगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि इनका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन है। क्या फ़र्क है? बिजली से चलने वाली गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो बग़ैर ईंधन के चलती है और उसमें ऐसी बैटरी की ज़रूरत होती है जिसे दोबारा चार्ज किया जा सके। बैटरी को बिजली के सॉकेट में लगाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक सॉकेट अवामी मकामात जैसे पेट्रोल स्टेशनों पर दस्तयाब होते हैं। दूसरा अहम फ़र्क ये है कि बिजली की गाड़ियाँ धुआं नहीं छोड़ती और उनका शोर भी बहुत कम होता है। चार्जिंग तेज़ और चलाना आसान है। आम तौर पर यह गाड़ी चलाना आसान है। इस गाड़ी में मौजूद फास्ट चार्जिंग बैटरी उसको 80% तक रिचार्ज करने में 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। बिजली की गाड़ी के माहौलियाती फ़वाइद। क्योंकि बिजली की गाड़ी धुएं नहीं खारिज करती, इसलिए मकामी फ़ज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ई होती है और ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और बहुत खुशाइन तब्दीली भी। बिजली की गाड़ी का शोर ना होने के बराबर है। ये गाड़ी कुदरती तौर पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से ज़्यादा पुरसुकून है। तो बच्चों, आपका मुस्तकबिल यकीनी तौर पर बिजली की गाड़ियों का है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हर तरफ सिर्फ बिजली की गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी। देवसाई में सीटियाँ और तालियाँ। सैयदा नाज़ा जबी। सुबह का वक्त था। असातिज़ा और तलबा अपने अपने खैमों में सो रहे थे कि शमीर और ईज़ान चुपके से अपने खैमे से निकले और आहिस्ता आहिस्ता मैदान की तरफ जाने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि कहीं से सीटी की आवाज़ आई और वो दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। ये सीटी किसने बजाई? ईज़ान ने शमीर से पूछा। पता नहीं, लगता है किसी ने हमें देख लिया है, शमीर ने डरते हुए कहा। उन दोनों को पहाड़ बहुत पसंद थे, इसीलिए वो सब की नज़र बचाकर खुद ही घूमने के लिए निकल गए थे। अचानक फिर सीटी की आवाज़ आई और सीटी बजाने वाला भी नज़र आ गया। वो कोई जानवर था जो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा था। भाई,
یہ کون سا جانور ہے؟ ایزان نے شمیر سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، شمیر نے حیرت سے کہا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جانور مزید تیز آواز میں سیٹیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا۔ تیز سیٹیوں کی آواز سے باقی سب بھی جاگ گئے۔ وہ دونوں بھی واپس پلٹ گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سب جیپ میں بیٹھ کر دیوسائی کی سیر کے لیے چلے گئے۔ سر، کیا کوئی جانور بھی سیٹی بجا سکتا ہے؟ ایزان نے اپنے استاد سے پوچھا۔ ہاں، یہاں پر ایک جانور ہمیں دیکھ کر اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہوا اور سیٹیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا، شمیر نے آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ تم لوگوں نے مارموٹ کو دیکھا ہوگا۔ مارموٹ پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق گلہری کے خاندان سے ہے۔ یہ بڑے، بھاری جسموں اور چھوٹی ٹانگوں والے جانور ہیں۔ سر یاسر نے مارموٹ کا تعارف کروایا۔ سر، ہمیں بھی مارموٹ دیکھنے ہیں، حیدر نے فرمائش کی۔ اچانک ایک مارموٹ بڑے سے سوراخ سے باہر نکلا اور تیزی سے آگے چلا گیا۔ وہ رہا، وہ دیکھو، ایزان اور شمیر نے اس طرف اشارہ کیا۔ یہ سوراخ میں کیا کر رہا تھا؟ ایک بچے نے حیرت سے کہا۔ وہ اس کا گھر ہے۔ مارموٹ گڑھوں، غاروں اور بلوں میں اپنا گھر بناتے ہیں، سر نے بتایا۔ سر، مارموٹ کیا صرف یہیں ہوتے ہیں؟ راہیل نے سوال کیا۔ یہ گلگت بلتستان میں دیوسائی کے علاوہ شمالی اور جنوبی ایشیا، پہاڑی اور چٹانی علاقوں، پیسیفک رینجز، یورپ اور بھارت میں لداخ کے مقام پر پائے جاتے ہیں، سر نے جواب دیا۔ راستے میں انہیں کچھ مارموٹ اور نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں تھیں جنہیں لے کر وہ ایک بل میں داخل ہو گئے۔ سب بچے حیرت سے اس مخلوق کو دیکھتے رہے۔ پتہ ہے بچوں، مارموٹ اپنے بلوں، گڑھوں اور بعض اوقات گہری غاروں میں بہت زیادہ مقدار میں خوراک جمع کر کے رکھتے ہیں، جو خاص طور پر سخت سردی میں ان کے کام آتی ہے۔ سر نوید نے بھی بچوں کو معلومات سے آگاہ کیا۔ سر، یہاں تو بہت سردی ہوتی ہوگی، یہ کیسے رہتے ہوں گے پھر؟ شمیر نے سردی سے کپکپاتے ہوئے پوچھا۔ مارموٹ شدید سردیوں کا پورا موسم سو کر گزارتے ہیں۔ اس عرصے کو ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ سر نوید کے جواب نے بچوں کو حیران کر دیا۔ تم بھی سردیوں میں ہائبرنیشن میں چلے جایا کرو، تمہیں بہت سردی لگتی ہے نا، شمیر نے ایزان کو چھیڑتے ہوئے کہا، اور باقی سب ہنسنے لگے۔ مجھے تو مارموٹوں کا سیٹی بجانا بہت پسند آیا، ایزان شوخی سے بولا۔ مارموٹ دراصل خطرہ محسوس ہونے پر اونچی اور تیز آواز میں سیٹیاں بجاتے ہیں تاکہ باقی سب مارموٹ بھی خبردار ہو کر بھاگ جائیں، سر نوید نے بتایا۔ اور یہ کھاتے کیا ہیں؟ راہیل نے پوچھا۔ یہ سبزی خور ہوتے ہیں اور خشک پھل، پھول، پودوں کی جڑیں اور کبھی کبھی کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتے ہیں، سر نے مارموٹ کی خوراک کے بارے میں بتایا۔ یہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے مختلف اشاروں کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً دان بجانا، چیخنا، چلانا، تالیاں اور سیٹی بجانا۔ اساتذہ باری باری بچوں کو مارموٹ کی خصوصیات بتاتے رہے اور سب دلچسپی سے سنتے رہے۔ ارے وہ دیکھو وہاں، ایک بچے نے چٹانوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو مارموٹ ہیں، مگر یہ کر کیا رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا۔ یہ دھوپ سیک رہے ہیں بچوں، سر نوید نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب بچے تعجب سے مارموٹوں کو دیکھتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے۔ دیوسائی کی زمین کی مٹی میں سونے کی آمیزش ہے۔ جب مارموٹ اپنا بل کھودتے ہیں تو سونے کی مٹی بھی زمین کی سطح پر آ جاتی ہے، جسے یہاں کے لوگ نسلوں سے جمع کرتے آ رہے ہیں، سر یاسر نے حیرت انگیز بات بتائی، اور پھر سب لوگ اسی طرح باتیں ہوئے سفر طے کرنے لگے۔ مارموٹ کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، لیکن سونگھنے اور سننے کی صلاحیت بہترین ہوتی ہے۔ یہ مارچ سے ستمبر تک فعال رہتے ہیں اور باقی کا عرصہ بلوں میں گزارتے ہیں۔ مارموٹ اپنے دانتوں کے لیے مشہور ہیں، جو کہ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں اور انہیں کتر کر چھوٹا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجرک کی کہانی، اسد اسلم۔ گاڑی لہلہاتے سرسبز کھیتوں اور باغات کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ نیلا آسمان، تر و تازہ ہوا اور دور دور تک صاف مناظر دانیال کو بہت بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ دانیال کا تعلق ایک سندھی گھرانے سے تھا، لیکن وہ کراچی میں پیدا ہوا اور وہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ آج وہ پہلی بار اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا، قدرتی مناظر میں کھوئے ہوئے دانیال کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی بات سن کر ابو مسکرائے۔
اس وقت ہم حیدرآباد سے حالہ کی طرف جا رہے ہیں، جو سندھی دستکاری کا مرکز ہے۔ قریبی علاقوں میں بستر پر بچھائی جانے والی اور اوڑھنے والی چادر، رلی، خواتین کے ملبوسات کے گلے اور کاشی کاری سے بنے خوبصورت برتن اور ٹائلیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ یہاں پاکستان کی بہترین اجرک اور سندھی ٹوپیاں بھی بنتی ہیں، ابو نے دانیال کو بتایا۔ اجرک اور ٹوپیاں؟ دانیال کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اچھا، جیسی نانا پہنتے تھے وہی نا؟ دانیال نے ابو سے پوچھا۔ ہاں بالکل، ابو نے جواب دیا۔ اب ان کی گاڑی ایک گاؤں میں داخل ہو چکی تھی۔ راستے میں انہیں بہت کم لوگ نظر آئے تھے، مگر گاؤں میں کافی چہل پہل تھی۔ بوڑھے، بچے اور جوان سبھی گاڑی میں بیٹھے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی لال، کالے، نیلے، سفید، دیگر رنگوں والی سندھی ٹوپی پہنے ہوئے لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سندھی ٹوپی دنیا کی واحد ٹوپی ہے جس میں مسجد جیسی محراب بنی ہوئی ہے، اور یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اب ان کی گاڑی ایک گھر کے سامنے رک چکی تھی۔ یہ دانیال کی نانی کا گھر تھا، جو ایک عرصے سے گاؤں میں ہی رہتی تھیں۔ وہاں دانیال کے گھر والوں کا زبردست استقبال ہوا۔ نانی نے دانیال کو ہاتھ سے بنی ہوئی سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیا۔ سندھ میں مہمانوں کو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنا کر ان کو عزت و تکریم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں میں دولہا سندھی ٹوپی پہن کر اور اجرک لپیٹ کر آتا ہے، جبکہ دلہن کو بھی اجرک پہنائی جاتی ہے۔ پہلی بار اجرک اور سندھی ٹوپی لینے کے بعد دانیال خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کی ٹوپی میں شیشے کے چھوٹے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے اور دھاگوں سے خوبصورت بیل بوٹے بھی بنے ہوئے تھے۔ دوپہر کو دانیال کے ماموں بھی ان سے ملنے آ گئے۔ وہ ایک اسکول میں پڑھاتے تھے اور چھٹی کے بعد گھر پہنچے تھے۔ وہ دانیال کو سندھی ٹوپی اور اجرک میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اجرک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دانیال سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ دانیال نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، ارے ماموں، آپ کو نہیں پتا؟ یہ اجرک ہے۔ اس کے انداز پر سب مسکرا دیے۔ ماموں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ واہ، تمہیں تو بہت کچھ پتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس چادر کو اجرک کیوں کہتے ہیں؟ اب تو دانیال کو چپ لگ گئی، اسے تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو بہت مشکل سوال ہے، اور چھوٹے بچوں کو اتنے مشکل سوال کا جواب نہیں آتا۔ اس کے جواب پر سبھی ہنس دیے۔ ماموں نے بتایا کہ اجرک نام کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عربی میں نیلے رنگ کو ازرق کہا جاتا ہے، اور اجرک میں شامل رنگ کی وجہ سے عربوں نے اسے ازرق کا نام دیا، جو مقامی زبان میں بدل کر اجرک ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان کے دو الفاظ کے ملاپ سے بنا ہے، ایک اجر یعنی اینٹ اور دوسرا اک یعنی چھوٹا، یوں بنا اجرک یعنی چھوٹی اینٹ۔ اس کی وجہ شاید مٹی سے بنی وہ مہریں ہوں گی جن کی مدد سے دستکار اپنے ہاتھ سے اجرک پر مختلف ڈیزائن چھاپتے ہیں۔ کیا یہ اجرک ہاتھ سے بنتی ہے؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا، اجرک ہاتھ سے بنائی جاتی ہے، اور اس کی چھپائی کا کام اس طرح ہوتا ہے کہ لکڑی کے مہرے کو رنگ میں ڈبو کر ہاتھوں سے اسے کپڑے پر لگایا جاتا ہے۔ ایک عام اجرک پر عام طور پر اس مہرے کے 300 سے زیادہ نقش بنائے جاتے ہیں۔ اجرک کی تیاری میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ رنگ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اصل اور ہاتھ سے بنی ہوئی اجرک کا مقابلہ بڑے کارخانوں میں بننے والی مشینی اجرک نہیں کر سکتی۔ دانیال حیرانی سے یہ سب باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کتنی محنت سے اجرک بنتی ہے۔ شاید اسی لیے اجرک سندھیوں کی ہر خوشی اور غمی میں ان کی ساتھی ہے، اور سب ہی پہننا پسند کرتے ہیں۔ دانیال کی پہلی بار گاؤں جانے کی تو ویسے ہی بہت خوشی تھی، لیکن اپنی ثقافت کے رنگ اور ہنرمندوں کی مہارت دیکھ کر وہ حیرت زدہ بھی تھا۔ 100 سال پہلے منجو دڑوں سے 5000 سال پرانے نوادرات ملے، جن میں ایک مجسمہ ایسا بھی تھا جس کے کندھے پر اجرک سے ملتی جلتی چادر تھی۔ پاکستان بھر میں ہر سال دسمبر کے پہلے اتوار کو سندھی ثقافت کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرف اجرک اور سندھی ٹوپیوں کی بہار نظر آتی ہے۔ تاریخی شہر برلن۔ عظمیٰ خطیب، کیا آپ کبھی برلن گئے ہیں؟
اگر نہیں تو پھر یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس حیرت انگیز شہر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو جائے گی۔ برلن جرمنی کا سب سے بڑا شہر ہے جو ملک کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور بہت سی مشہور تاریخی عمارتوں اور یادگاروں کا مرکز ہے۔ پرشیا کا بادشاہ اور جرمنی کا بادشاہ دونوں برلن میں مقیم تھے۔ جرمنی کی حکومت برلن میں کئی سالوں تک رہی۔ دوسری جنگ عظیم نے شہر کی متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا تھا اور یہ شہر 2 حصوں مغربی اور مشرقی برلن میں تقسیم ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برلن دیوار کی تعمیر ہوئی اور بہت کم لوگوں کو مشرقی برلن سے مغربی برلن جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس دیوار نے 1989 تک اس شہر کو الگ الگ رکھا۔ جب مشرقی جرمنی کی حکومت نے یہ دیوار توڑنے کا فیصلہ کیا تو دونوں حصے ایک ہو گئے۔ برلن شہر کے علاقے کا 1/3 حصہ جنگلات، پارکوں، باغات، دریاؤں اور جھیلوں پر مشتمل ہے۔ جدید برلن عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹیوں، عجائب گھروں اور تفریحی مقامات کا گھر ہے اور یہ کھیلوں کے بہت سے مقابلوں کی میزبانی کرتا ہے۔ جرمنی میں دیکھنے کے لیے یہاں کچھ دلچسپ مقامات بھی ہیں، مثلاً جرمن تاریخی میوزیم۔ یہ میوزیم جرمن تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ جرمنی پچھلے 2000 سال سے کن حالات کا شکار رہا۔ اس میوزیم میں جرمن تاریخ کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کی نمائشیں اس انداز میں کی گئی ہیں کہ سمجھنے میں آسان ہو اور دلچسپی بھی قائم رہے۔ میوزیم 2 عمارتوں میں واقع ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں۔ آپ دوسری جنگ عظیم کے پوسٹروں کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میوزیم میں 19ویں صدی کے نقشے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں جرمن فنکاروں کے بنائے ہوئے جدید مجسمے بھی موجود ہیں۔ برلن ٹی وی ٹاور۔ برلن ٹی وی ٹاور پورے جرمنی میں سب سے اونچا ہے اور اس کے مشاہدے سے شہر کے بیشتر حصوں کا حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر سامنے آتا ہے۔ برلن ٹی وی ٹاور 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ جرمنی کی اہم عمارتوں میں سے ایک ہے۔ جرمن میوزیم برائے ٹیکنالوجی۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی سے لگاؤ ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں ہوائی جہاز، بحری جہاز، مختلف انجن اور بہت کچھ شامل ہے۔ میوزیم میں ایک دلچسپ آڈیو ٹور بھی ہے جو خاص طور پر بچوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میوزیم کے باہر ایک واٹر مل کی چکی کا نظارہ بہت دلچسپ ہے۔ الیگزینڈر پلیٹس۔ اس بڑے عوامی مرکز سے شہر کے کچھ مشہور تاریخی پرکشش مقامات کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ الیگزینڈر پلیٹس سے برلن ٹی وی ٹاور، ورلڈ گھڑی اور نیپچون فاؤنٹین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بہت ساری دکانیں اور گیلریاں بھی موجود ہیں۔ یہ جگہ خریداری کا ایک مصروف ترین مرکز ہے۔ یہ ہیں برلن شہر کی کچھ خوبصورت مقامات جن کے بارے میں جان کر ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ برلن چلیں۔ انسانوں کی خدمت۔ غلام حسین میمن۔ انہوں نے نئے ملک پاکستان میں یونانی ادویات کی شاندار لیبارٹری بنوائی۔ وہ طب یونانی کو طب اسلامی کہا کرتے تھے۔ اس لیبارٹری میں کئی ادویات کی تیاری کا کام ہوتا تھا۔ یہ ادویات ملک کے مختلف شہروں میں قائم مکتب کے ذریعے مریضوں کو فروخت کی جاتی تھیں۔ یہ حکیم محمد سعید تھے جنہوں نے ہمدرد لیبارٹریز کے کاروبار سے کام حاصل ہونے والا منافع قوم کے نام وقف کر دیا۔ یہ سارا منافع اب قوم کی خدمت میں استعمال ہوتا ہے۔ خدمت انسانیت کے کئی شعبوں میں اس رقم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خود شہید حکیم محمد سعید مطب کرتے وقت مریضوں سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے۔ اس رقم سے کئی دیگر کاموں کے علاوہ علم و حکمت کا شہر مدینہ الحکمت بسایا گیا اور اس میں یونیورسٹی، لائبریری، مسجد، اسکول اور آڈیٹوریم سمیت کئی شعبے ہیں۔ عبدالستار کی والدہ کی طبیعت ایک دن زیادہ خراب ہوئی۔ یہ پاکستان کے قیام کے ابتدائی سال تھے۔ ملک میں ایمبولینس کا کوئی تصور نہ تھا۔ بڑی تلاش کے بعد عبدالستار والدہ کے لیے ایک رکشہ لے کر آئے تاکہ والدہ کو ہسپتال لے جا سکیں، مگر اتنی دیر میں والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں کی موت نے عبدالستار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا
کیسے کتنے مریضوں کو بروقت سواری کی سہولت نہیں ملتی ہوگی۔ اس وقت انہیں ایمبولینس سروس کا خیال آیا۔ ایک پرانی سوزوکی کو ایمبولینس بنا کر انہوں نے خدمت کا سفر شروع کیا۔ پھر ان کے قدم رکے نہیں۔ وہ خدمت انسانیت کے اس سفر میں ایمبولینس کا ایک بڑا بیڑا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ایدھی ایمبولینس سروس کو پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آج اس شخصیت کو ہم عبدالستار ایدھی کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے مگر ان کے قائم کیے ہوئے ادارے آج بھی انسانوں کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں۔ لیاقت میڈیکل کالج، حالیہ یونیورسٹی جامشورو سے MBBS کرنے والے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے برطانیہ گئے تو خوش قسمتی سے انہیں جس سینئرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ان میں ایک ڈاکٹر گردوں کے امراض کے ماہر تھے۔ جناب ادیب الحسن کو وہاں سمجھنے اور سیکھنے کا بھرپور موقع ملا۔ وطن واپس آ کر انہوں نے سول ہسپتال کراچی میں گردوں کا علیحدہ وارڈ بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ آخر اس میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس وارڈ کو بنانے اور مریضوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ آج ان کا ادارہ گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ وہ آج بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے ان چند لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی ذات کو چھوڑ کر انسانوں کی خدمت میں اپنے دن رات بسر کیے۔ آج ان کے لیے ہر دل سے دعائیں نکلتی ہیں، جنہوں نے اسلام کے عین اس حکم پر عمل کیا کہ سب سے بہترین مشغلہ انسانیت کی خدمت ہے۔ آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ طالب علم ہیں، اپنے غریب دوستوں کی مدد کیجیے، غریب پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ فارغ اوقات میں اپنے ملازمین کے بچوں کو پڑھائیے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک کیجیے۔ اس طرح آپ کو بھی سچی خوشی حاصل ہوگی۔